بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ وصف کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے عدل کی بحث صرف ہوئی تھی۔ وصف آپ دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کے وصف کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت بیان کرنا، جیسے کالا، گورا، تو یہ کیا ہے؟ وصف ہے۔ اسی کو ہم لوگ وصف کہتے ہیں۔ مصنف شروع میں کہہ رہے ہیں کہ وصف جو ہے فلا یجتمع مع العالمیت اصلاً، عالمیت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ کیوں جمع نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا آپ کو دکھ رہا اسود ہے یا ارقم ہے۔ اسود کے معنی کالا ہے، احمر کے معنی لال، ارقم کے معنی چتکبرا، اس طرح کے جتنے بھی سارے ہیں، تو ان سب میں جو معنی ہے، صفت ہے، یہ صفت دائمی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ یہ صفت دائمی طور پر ہو، اور خود وصف کی تعریف میں بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیشگی یا دوام کو نہیں بتلاتا، جبکہ عالمیت جو ہے وہ اس کو متعین کو بتلاتا ہے، اور وصف متعین کو نہیں بتلاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وصف عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ وشرطہ یکون وصفا فی اصل الوضع۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ شرط کیا ہے وصف ہونے کے لیے؟ کہ اصل وضع میں وصف ہو، اصل وضع میں وصف ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسود جو دکھ رہا آپ کو، ارقم جو ہے، ان کی جب وضع کی گئی، اس کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی کہ اس کا اسٹرکچر جو ہے اسود، اس کے اصل وضع میں ہی کیا ہے؟ صفت کا معنی پایا جاتا ہے، اسود، کالا پن ہونا۔ یہ وصف جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل وضع میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مصنف نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں ہی کیا ہو؟ وصف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شروع میں تو کچھ اور ہو اور بعد میں چل کر کے اس کے اندر صفتی معنی آیا ہو، تو وہ نہیں ہو پائے گا، یعنی اس کو غیر منصرف آپ نہیں کہہ پائیں گے۔ ابھی مثال آگے آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے اسود ہے، احمر ہے، ارقم ہے، یہ سب کیا ہے؟ شروع سے ہی اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہے یہاں پر، آگے اس کی ایک مثال آ رہی ہے کہ مررت بنسبت اربعین۔ اب یہاں دیکھیں نسوہ اور اربع، تو اس میں نسوہ موصوف ہے، اربعون صفت ہے۔ تو کیا بتائیے، اربعون جو ہے یہ غیر منصرف کہہ دیں گے آپ کہ اس میں وصف پایا جا رہا ہے ایک، اور دوسرا کچھ اور پا کر کے غیر منصرف بنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اربعون جو ہے جب شروع میں یہ وضع کیا گیا تھا تو یہ صفت کے لیے نہیں وضع کیا گیا تھا، بلکہ یہ کس لیے وضع کیا گیا تھا؟ عدد کو بتانے کے لیے وضع کیا تھا۔ لہذا یہ اگرچہ نسبت الموصوف اربعون صفت ہے، تو اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، وصف نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مصنف نے شرط لگا رکھا ہے یہاں پر کہ یہ کیا ہو؟ اصل وضع میں وصف ہونی چاہیے، بعد میں اس کے اندر وصفیت آنے سے کام نہیں بنے گا۔ تو وہی آگے کہہ رہے ہیں کہ فاسود و ارقم غیر منصرف، اسود اور ارقم غیر منصرف ہے۔ وَإِن صَارَ اسْمَيْنِ الْحَيَّةِ، اگرچہ یہ کیا ہو گئے؟ سانپ کے نام ہو گئے، یعنی اسود بعد میں کچھ لوگوں نے سانپ کا نام رکھ دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا بعد میں کیا کیا نہیں کیا، لیکن لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، اصل میں کیا تھے؟ یہ اصل میں وصف ہے، تو وصف کے ہونے کی وجہ سے کیا رہے گا؟ ہمیشہ غیر منصرف ہی رہے گا، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر دیکھیں تھوڑے سے تعریف کیا انہوں نے، فلا یجتمع وضعیا کان الوصف وعارضیا لکونہما متضادین لان الوصف یقتضی العموم۔ وصف میں کیا ہے؟ عموم کا تقاضا کرتا ہے، لیکن عالمیت کیا ہے؟ یقتضی الخصوص۔ عالمیت کیا ہے؟ متعین چیز کو بتلاتا ہے، جبکہ وصف متعین چیز کو نہیں بتلاتا۔ اس کے آگے ہے وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ، یہ ہے مررت بنسبت اربعین، تو اس میں لفظ اربعون جو ہے منصرف، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ مع انہ صفت، حالانکہ کیا ہے؟ ایک تو صفت ہے اور دوسرا وزن فعل ہے، اربعون افعالوں کے وزن پر ہے، تو صفت اور وزن فعل دو کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف کہنا چاہیے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیہ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اربعون کا اصل وجود وصف کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ کس چیز کے لیے ہوا تھا اصل میں؟ اس کا وجود ہوا تھا عدد کو بتلانے کے لیے۔ لہذا اربعون جو ہے اگرچہ نسبت اربعون میں نسبہ موصوف اربعون صفت ہے، اسے ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو شرط تھی وہ شرط نہیں پائے گئی۔ یہ ایک آسان سی بات ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔
آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک بحث ہے تانیث کی، تانیث بھی غیر منصرف کی ایک سبب ہے۔ تانیث کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، طلحہ میں جو تا ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہی تانیث کی علامت ہے۔ یہ بالکل تا جو علامت ہے یہ کیا ہے؟ بالکل تانیث صریح آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے تانیث معنوی۔ تانیث معنوی، تانیث معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو تا نہیں دکھے گا لیکن پھر بھی ہے وہ مؤنث، تو اس کے دونوں کا الگ الگ قاعدہ مصنف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ تانیث بالتا یعنی کہ جو آپ کو دکھتا ہے، یہ دیکھیے آپ نا یہ مت دیکھیے گا کہ طلحہ تو نام لڑکے کا ہوتا ہے تو مؤنث ہے ہی نہیں، یہ آپ کو نہیں دکھنا ہے، آپ کو صرف یہ تا کو دیکھنا ہے۔ یہ تا جہاں دکھ جائے اس کو آپ کیا مانیں گے؟ تانیث مانیں گے، بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ کس کا نام ہے، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو طلحہ ہے یا اس طرح کے جو بھی ہے، تو تانیث بالتا اس کی شرط کیا ہے کہ عالم ہو۔ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط طلحہ۔ اب طلحہ غیر منصرف ہے، ایک تو عالمیت پائی جا رہی ہے، دوسرا کیا ہے؟ تانیث بالتا۔ تو دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے طلحہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا، اس پر جو اعراب جاری ہوگا وہ غیر منصرف کا ہوگا۔ تو تانیث بالتا یہ بالکل صریح ہے۔ اور کذالک المعنوی، معنوی مطلب کہ غیر منصرف وہ کیا ہے؟ مؤنث تو ہے، تانیث تو ہے اس کے اندر لیکن ہمیں دکھتا نہیں، جیسے زینب میں آپ کو تا نہیں دکھ رہا ہے حالانکہ مؤنث ہے، تو یہ کیا ہے؟ تانیث تو ہے یہ لیکن ہمیں اس کے اندر تا نہیں دکھ رہا ہے، اسی لیے مصنف نے کیا نام رکھا ہے؟ اس کا معنوی نام رکھا، صریح نام نہیں رکھا ہے۔ حالانکہ شرائط میں کوئی فرق نہیں پڑتا، شرائط دونوں کے برابر ہیں، چاہے معنوی ہو چاہے تانیث بالتا والا ہو۔ البتہ کچھ تفصیل ہے وہ مصنف کر رہے ہیں آگے کہ دیکھیے زینب جو ہے، یہ زینب کیا ہے؟ ایک تو زینب تانیث ہے اس کے اندر، دوسرا عالمیت ہے۔ تو تانیث معنوی میں بھی وکذالک المعنوی، اور اسی طرح معنوی جیسے کہ زینب، تو معنوی میں بھی کیا عالمیت کا ہونا شرط ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اب مصنف ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، دیکھیے گا تھوڑا اس کو، تین شرطیں یہاں سے، تینوں شرط دیکھیے۔ پھر معنوی ان کا ثلاثی، اگر کیا ہو؟ ثلاثی ہو، یعنی کہ تین حرفی ہو، ساکن الاوسطی، اور بیچ والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، غیر عجمی نہ ہو، تو عجمی نہ ہو کا مطلب کیا ہو؟ عربی ہو، تو ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور عربی ہو۔ اگر یہ تین شرط پائی جائیں گی، یجوز صرف ہو و ترک ہو، تو اس کا منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، اور منصرف کو چھوڑنا مطلب کہ غیر منصرف پڑھنا، تو اس کا منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک مثال ہے یہاں پر آپ کو دکھے گا، کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں لاجل خفتی، خفت کے ہونے کی وجہ سے۔ خفت مطلب ہلکا پن ہے، تو ہلکے پن کے پائے جانے کی وجہ سے، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے اسے ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس پر تنوین لا سکتے ہیں۔ اور غیر منصرف کیوں پڑھنا ہے؟ وہ وجود السببین، دو سبب پائے جا رہے ہیں تو دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا، تو ہم غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کیا؟ ہندن۔ اب دیکھیے ہندن کو دیکھیے، ثلاثی ہے، بالکل ہے، تین حرفی ہے ہندن، ساکن اوسط ہے، بیچ والا حرف ساکن ہے ہندن کا، بالکل نون ساکن ہے، غیر عجمی نہ ہو، تو ہند عربی لفظ ہے، تو ان تین شرطیں پائے گئی ہند کے اندر، تو اس ہند کو ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تنوین بھی ڈال سکتے ہیں اس پر، اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین شرطیں ہوں، ثلاثی ہو، تین حرفی ہو، بیچ والا حرف ساکن ہو اور عربی ہو، اگر تین شرطیں پائے جائیں گی تو اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ پھر کیا اس سے رکنا واجب ہے، یعنی کہ منصرف پڑھنے سے رکنا واجب ہے، تو مطلب ہو کہ غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ کب؟ ان تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر مفقود ہوتی ہے تو غیر منصرف پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھیے زینب، زینب ثلاثی ہے؟ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو تانیث ہے اس کے اندر، تو لہذا تانیث اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ سقر کو دیکھیے، سقر معنی دوسک کے ہیں، تو سقر ثلاثی ہے؟ بالکل ہے، ساکن الاوسط ہے، بیچ والا حرف ساکن ہے؟ نہیں، بیچ والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے، لہذا اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ماہ اور جور، ماہ اور جور، ماہ ثلاثی ہے؟ بالکل تین حرفی ہے، ساکن الاوسط بیچ والا حرف ساکن ہے؟ ہاں ہے، غیر عجمین، عجمی نہ ہو مطلب کہ عربی ہو، اور مہجور کیا ہے؟ عجمی ہے، عربی نہیں ہے، لہذا اس کا بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بات آئی ایک اور، اس لمبے چکر میں پڑھیے گا آپ نہیں اتنا زیادہ، آپ سمپل سے دیکھیے، زینب یہ سب کو دیکھیے، طلحہ یہ سب کو دیکھیے، اسی سے کام وہی ہے ہم لوگ کے کام کے لیے۔ ایک آگے آ رہا ہے، اس کو صحیح سے دیکھیے،
کہہ رہے ہیں کہ والتانیث بالالف المقصورہ، والتانیث بالالف المقصورہ، کہ الف مقصورہ کے ساتھ جو تانیث ہے، جیسے کہ حبلہ، حبلہ میں کیا الف مقصورہ ہے، والممدودہ، یا الف ممدودہ کے ساتھ جو تانیث ہے جیسے کہ حمرا. تو کہہ رہے ہیں ممتنع صرفہما البتہ، اس کا منصرف سے رکنا، کیا مطلب ہوا، غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. غیر منصرف پڑھنا کیا ہے، واجب ہے یقینی طور پر. یعنی کہ الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، دونوں کو غیر منصرف پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ اس کا جو الف ہے، چاہے الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، الف جو ہے یہ دو سبب کے قائم مقام ہے. الف اکیلے کیا ہے، الف مقصورہ الف ممدودہ اکیلے دو سبب کے قائم مقام ہے. کس کے؟ التانیث ولزومہ. ایک تو تانیث، یعنی یہ جب بھی آتا ہے تو کس پر آتا ہے، جب بھی آتا ہے اس طرح کا تو یہ کس پر آتا ہے، مؤنث پر ہی آتا ہے. جیسے حبلہ کی جو الف ہے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک طرح اس سے مل گیا ہے. اور دوسرا اس کا لزوم، حبلہ اور حمرا یہ دونوں کیا ہیں، مؤنث ہیں، اور مؤنث کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، لزوم. یہ ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے آپ کو، یعنی کہ اس کے اندر مؤنث کا پانا ہمیشہ کے لیے پایا جائے گا، کبھی بھی یہ معنی ختم نہیں ہو سکتا. تو الف مقصورہ الف ممدودہ جو کیا ہو، مؤنث والے ہوں، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کا الف اکیلے کیا ہے، دو سبب کے قائم مقام ہے. ایک تو تانیث اور دوسرا اس کا لزوم. تانیث ہے اور ہمیشہ ہی یہ تانیث رہتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر سے تانیث کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے سمجھ لیا. بس ایک اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی اس طرح کے الفاظ آئیں اس کو غیر منصرف بنا دینا ہے آپ کو. اور دوسرا یہ والا یاد رکھیے گا، الف مقصورہ الف ممدودہ اکیلے دو سبب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہے اما المعرفہ، یہ لاسٹ کر لیجئے بس ختم ہو جائے گا. کہ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الى العالمیہ، معرفہ تو فلا يعتبر اعتبار نہیں کیا جاتا، فی منع الصرف صرف سے روکنے میں، مطلب غیر منصرف میں، کس کا، سوائے عالمیت کا. آپ جانتے ہیں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، معرفہ کی کل قسمیں کتنی ہیں، معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں. کیا کیا، ایک تو الف لام کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، دوسرا اس میں اشارہ، اس میں موصول، اور اس میں اشارہ، اس میں موصول، ضمیر، اور یہ کل علم، ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرفہ بالف لام، مضاف للمعرفہ، اور ان جو 6 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر مضاف ہو تو اسے بھی کیا کہا جائے گا، معرفہ کی 7 قسموں میں شمار کیا جائے گا. تو اب جو ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے صرف اعتبار جو ہے غیر منصرف میں وہ صرف کس کا ہے، عالمیت کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے. یعنی 7 قسموں میں سے صرف اعتبار کس کا کیا جائے گا، عالمیت کا کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں کیا جائے گا. نہ ضمیر کا کیا جائے گا، نہ اس میں اشارہ کا، نہ اس میں موصول کا، نہ معرفہ بالف لام کا، نہ مضاف للمعرفہ کا، کسی کا بھی نہیں کیا جائے گا. اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہاں ان وجوہات کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے ہم لوگ اتنا یاد رکھیں کہ اعتبار صرف کتنا ہے، عالمیت کا، عالمیت ہے، اور دوسرا ایک آدھ سبب پایا جائے گا تو غیر منصرف بن جائے گا ہر حال میں وہ. اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور ہے کہ وَتَسْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، یہ جمع ہو جائے گا وصف کے علاوہ کے ساتھ. یعنی عالمیت جو ہے صرف وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ تمام کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی اوپر دیکھا کہ ابھی بحث آئے تھے شروع میں ہی وصف والے میں، کہ وصف عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ وصف جو ہے خاص چیز کو نہیں بتلاتا، جبکہ عالمیت خاص اور متعین چیز کو بتلاتی ہے. تو دونوں میں تضاد ہے، تو تضاد کی وجہ سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.